تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلامی عقیدے کے ضروری مذہبی عمل کا حصہ نہیں ہے۔ حجاب تنازع پر درخواستوں کے ایک بینچ میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت کے 3 ججوں پر مشتمل فی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسکول یونیفارم کا نسخہ صرف ایک معقول پابندی ہے جو آئینی طور پر جائز ہے، جس پر طلباء اعتراض نہیں کر سکتے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، جو اتر پردیش میں حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات کے کلیدی حکمت عملی سازوں میں سے ایک ہیں، ریاستی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے لیے بی جے پی کے مرکزی مبصر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جو کہ جلد ہی ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو بھی اتراکھنڈ کے لیے مبصر مقرر کیا۔ حیدرآباد کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے آج اشارہ دیا کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈول میں ترمیم کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈول جے ای ای اور دیگر امتحانات کے ساتھ اوور لیپ ہونے کی وجہ سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انچارج حکام کے مطابق سال اول کے امتحانات 22 اپریل سے 11 مئی تک اور دوسرے سال کے امتحانات 23 اپریل سے 12 مئی تک ہوں گے۔ وزیر کے مطابق حکومت آج یا کل اس کی وضاحت کرے گی۔ پچھلے شیڈول کے مطابق امتحانات 20 اپریل سے 2 مئی، 21 اپریل سے 5 مئی تک ہوئے تھے، تاہم ریاست کے جے ای ای امتحانات کی وجہ سے مختلف ترمیمات کو لاگو کیا جانا ہے۔ سینئر ایم ایل سی گڈھا سکھیندر ریڈی کو پیر کو متفقہ طور پر دوسری میعاد کے لیے تلنگانہ ریاستی قانون ساز کونسل کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اتوار کو جاری کردہ انتخابی نوٹیفکیشن کے جواب میں اس عہدے کے لیے صرف ایک ہی نامزدگی داخل کیے جانے پر انہیں متفقہ طور پر منتخب قرار دیا گیا۔ اپنے انتخاب کے بعد سکھیندر ریڈی نے وزراء کیٹی کی موجودگی میں کرسی سنبھال لی۔ راما راؤ، ٹی ہریش راؤ، ویمولا پرشانت ریڈی، محمد محمود علی، جی جگدیش ریڈی، ستیوتی راتھوڑ، وی سرینیواس گوڑ، تلسانی سرینیواس یادو، اے اندرا کرن ریڈی، چودھری ملا ریڈی، ایم ایل سی کے کویتا۔ حیدرآباد کو ہانگنگ سے پاک شہر بنانے کے مقصد کے ساتھ حیدرآباد ٹریفک پولیس ہارن بجانے سے ہونے والی صورت آلودگی کو روکنے کے لیے بیداری پروگرام شروع کرے گی۔ بیداری پروگرام تمام ٹی ایس آر ٹی سی ڈپو، ٹیکسی اسسٹنٹس، آٹو رکشا اسسٹنٹس اور اعلیٰ تعلیمی اداروں بشمول انجینئرنگ کالجز اور پی جی کالجز میں منعقد کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ اقدام ملٹی ٹونڈ ہارن اور ایئر ہارن کے استعمال کی وجہ سے صحت سے متعلق مسائل کی شکایات کے بعد اٹھایا جا رہا ہے۔ مختلف اسٹیک ہولڈرز پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تلنگانہ میں پیر 14 مارچ کو ایک سالہ لڑکا اس وقت فوت ہو گیا جب اس کی ماں نے اس کے ساتھ ایک عمارت کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے مبینہ طور پر یہ انتہائی قدم اٹھایا کیونکہ اس کے شوہر ٹی مہندر اور اس کے کنبے کے افراد اسے ہراساں کر رہے تھے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ماں دیوا تیجا 32 سال، جو حیدرآباد کے سافل گوڑا کی ساکن ہے، زیر علاج ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ یہ واقعہ پیر کی صبح 7 بجے پیش آیا۔ چھلانگ لگانے سے پہلے دیویا تیجا نے خود کو اور اپنے بیٹے کو بلیڈ سے کاٹ لیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس نے چھلانگ لگانے سے پہلے سینیٹائزر بھی کھایا تھا۔ وہ زمین سے ٹکرانے سے پہلے کھڑی موٹر سائیکل پر گر گئی اور اس کی ٹانگوں پر متعدد چوٹیں آئیں۔ ایک ہولناک واقعے میں ڈنڈی گل کے علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ طور پر کئی بار عصمت دری کی گئی اور اس کی ماں کے پیار سے اسے حاملہ کر دیا گیا۔ تلنگانہ ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق 12 سالہ لڑکی اور اس کی ماں ملزم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں اور ملزم کا رشتہ تھا اور ایک دہائی سے ساتھ رہ رہے تھے۔ پولیس کے مطابق جب بھی وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس شخص نے بچی کو کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور زیادتی کی۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے اور اس کی ماں کو نقصان پہنچائے گا۔ جب مشتبہ شخص کو معلوم ہوا کہ متاثرہ خاتون حاملہ ہے تو اس نے مبینہ طور پر نظام پیٹ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں حمل کا استحقاق حمل کرایا۔ تاہم اس کے بعد لڑکی شدید بیمار ہو گئی اور جب ڈاکٹروں نے اس کی بیماری کی وجہ معلوم کر کے ماں کو بتائی تو لڑکی نے سارا واقعہ بتا دیا۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر تعزیرات ہند اور بچوں کے تحفظ سے متعلق جنسی جرائم ایکٹ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔
AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले ने मजहब, सकाफत, आज़ादी इजहार और इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मुशाहिदा किया कि एक मजहब को निशाना बनाया गया है और इसके मजहबी अमल पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म ने बच्चों को तालीम और अल्लाह के अहकामात में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर किया है। ओवैसी ने मुतादिद ट्वीट्स के साथ हाई कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुसलमानों के लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि तालीम हासिल करें और इसकी सख्ती पर अमल करें। अब हुकूमत लड़कियों को इंतखाब करने पर मजबूर कर रही है। अब तक अदालिया ने मसाजिद, दाढ़ी रखने और अब हिजाब को गैर ज़रूरी करार दिया है। अकायद के आज़ादाना इजहार के साथ क्या बचा है, इसने पूछा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस फैसले को हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हरासा करने को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई भी बैंकों, अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में हिजाब पहनने वाली ख़वातीन के साथ ऐसा होना शुरू हो तो उम्मीद और आखिरकार मायूसी हो सकती है। मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। फैसले से इख्तिलाफ करना मेरा हक़ है और मुझे उम्मीद है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ ऑफिशियली बल्कि दीगर मजहबी ग्रोहों की तंजीमें भी इस फैसले पर अपील करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने पीर को मेडिकल कॉलेजों में एनाटॉमी पढ़ाने के लिए लावारिस लाशों को इस्तेमाल करने के अपने फैसले का ऐलान किया है। ये फैसला रियासत में मेडिकल कॉलेजों की तादाद में इजाफे की वजह से कैडर की ज़रूरियात के मुतवक्किल मतल्लबात को पूरा करने के लिए किया गया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया है कि मेडिकल कॉलेजों में लावारिस लाशों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए महकमा दाखिले के क़वाइद व ज़वाब्त को इसके मुताबिक तब्दील किया जाएगा। सोमवार को असेंबली से खिताब करते हुए राव ने कहा, मेडिकल, होम हेल्थ और दीगर महकमों की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई जाएगी और बहुत जल्द ज़रूरी तरामीम की जाएंगी क्योंकि तेलंगाना में क़ायम किए जाने वाले तमाम 33 मेडिकल कॉलेजों में मुर्दों की ज़रूरत होगी। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि रियासत में 12 नए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों में से 4 पहले ही काम कर रहे हैं। बाकी कॉलेजों में दाखिले का अमल रवां साल जून या जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम पर जोर दिया है, इसलिए इन कॉलेजों में तदरीस के लिए इदारों की मांग बढ़ेगी। इस मकसद के लिए मैयत को इस्तेमाल करने के लिए ख़ानदान के अफराद की रजामंदी ज़रूरी है। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए हैं और एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कानूनी रुकावटों की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन्होंने बताया। हाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।